ماں تھی کہ غریب کے ہاں مزدوری کرتی تھی، 4 بیٹے 6 بیٹوں کو پالتی تھی. باپ مزدوری کرتا تھا. رمضان کا مہینہ آیا، کارخانے کے مالک سے باپ کہتا ہے مالک اگر 1-2 گھنٹے کا اوور ٹائم مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا. مالک نے کہا تھا لیکن بڑے میاں تیرے گھٹنے میں تو درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے تو شکایت کرتا ہے. رمضان کا مہینہ روزے سے ہے، آخر 1 گھنٹہ زیادہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو باپ نے کہا تھا میرے مالک تمہیں معلوم نہیں ہے، رمضان آ چکا ہے، عید آنے والی ہے، مجھے درد ضرور ہے، تکلیفیں ضرور ہے، الجھنیں ضرور ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، لیکن سب کچھ برداشت ہے. عید آنے والی ہے، تھوڑی محنت زیادہ کر لوں گا، میرے بچوں کی عید اچھی ہو جائے گی، میرے بچوں کے کپڑے نئے بن جائیں گے، میرے بچوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا. وہ ماں کسی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، کسی کی کھیت میں کام کرتی تھی، 8 بچوں کے پالنے والی ماں غریباً ایک دن مالک نے ایک سیب اٹھا کے دلا، لے بڑھیا تو بھی تو کمزور ہے، ایک سیب تو بھی کھا لے. ماں نے خود نہیں کھایا، اپنی آنچل میں باندھ لیا. مالک نے کہا تجھے ضرورت ہے تو کمزور ہے، کھاتی کیوں نہیں؟ نہیں میرے چھوٹے بچے ہیں، گھر لے جاؤں گی. مہینہ ہو گیا، سیب کی صورت نہیں دیکھی ہے، سیب کی صورت دیکھ لیں گے تو میرے بچوں کی خوشیوں کی انتہا نہ ہوگی، بچے خوش ہو جائیں گے، میرا پیٹ بھر جائے گا. ماں چھپا کے لاتی تھی اپنی اولاد کے لیے، لیکن آج وہی بیٹا جوان ہو گیا، کاروباری ہو گیا، فیکٹری کا مالک ہو گیا، کارخانے کا مالک ہو گیا، عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، محقق ہو گیا، مقرر ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب بازار سے آتا ہے، تھیلا بھر کے پھل لاتا ہے، ماں کی چارپائی کے قریب سے گزرتا ہے تو تھیلا چھپا کے نکلتا ہے کہ کہیں ماں کی نظر نہ پڑ جائے. آئے اسلام کے شہزادوں، سوالو اپنے آپ کو، سنبھالیں اپنے آپ کو، یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی ماں کو ایک سیب دے دیا، خدا کی قسم کھائے گی تھوڑا، دعائیں زیادہ دے گی اور اس کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جائے گی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا وقاطع الرحم، رشتہ کاٹنے والا، والعاق لوالدیہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، وہ جنت میں داخل نہیں. تیسرا فرمایا وہ شارب الخمر، شراب پینے والا. ایک جگہ فرمایا والمدمن الخمر، شراب کی عادت پڑ جانے والا، جس کی عادت ہو شراب پینے. اس کے بارے میں فرمایا گیا لا یجدون ریح الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. آج یہ تو فیشن بن گیا، شراب نوشی کو بھی فیشن مان لیا لوگوں نے. اور اگر کسی نے جا کے شکایت کی کہ حاجی صاحب تمہارے لڑکے کو میں نے دیکھا کہ وہ شراب پی رہا تھا، فلاں صاحب، زمیندار صاحب، پردھان جی. اچھا ہم لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے بیٹے کی غلطی مانتے ہی نہیں. بڑی بات ہے، اگر کوئی ہمدردی میں ہمارے بیٹے کی، ہماری بیٹی کی شکایت کرے نا تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. الزام لگاتا میرے بیٹے کا، میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، میری بیٹی ایسی کر ہی نہیں سکتی. اور وہ بیٹا جب لے کے کسی کو بھاگ جاتا ہے، بیٹی جنازہ نکال دیتی ہے باپ کا، تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا لوٹا ایسا تو نہیں تھا، کرا کے لے گئی ہے، وہ تو کرا کے لے گئی ہے. عجیب معاملہ ہو گیا. بھئی عشق سے بڑا بھوت کہاں دنیا میں ہے جو تعویذوں سے ہوگا؟ اس سے بڑا بھوت تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس سے بڑا بھوت لگ گیا ہے تو تعویذوں تو جا رہا ہے کیا؟ ہماری تربیت کی کمی ہے، ہماری خامی ہے یہ. ہم نے کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا کہ اگر کوئی ہمارے لیے کہتا ہے. حضرات سوال ہے اپنے آپ کا، کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی غلطیاں ہیں، کوئی ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا چچیر، ہمارا ممیر، ہمارا خلیرہ، کوئی ہم سے آ کے شکایت کرتا ہے کہ خالو آپ کے لوڈے کو یہاں دیکھا ہے، تو بھئی اسے تحقیق کر لو نا.
ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا میرا بیٹا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹا؟ کیا فرشتہ ہے کیا وہ؟ یا وہ نبی ہے جو معصوم ہوگا؟ گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، اور الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھول اور چوک سے بنا ہوا ہے. اگر کوئی کہے میں غلطی نہیں کرتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. اگر کوئی کل تک کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ تو انسان ہے، گناہ تو ممکن ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ جو کہتا ہے آخر وقت تک نہیں میرا لونا ایسا نہیں ہے، وہ تو کرا دیا کسی نے. کیوں کرا دیا؟ آج تک پتہ ہی نہیں چل پایا کرایا کس نے. اچھا ایسے ایسے کرنے والے کہ دوسروں کی بیٹیاں بھگواتے، دوسروں کی عزتیں لٹواتے، وہ مل جاتے ہیں اور انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں مل رہا ہے پورے علاقے میں. پتہ نہیں لگ پاتا. کچھ نہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس طریقے کا ہے، جوے کے اڈے پر ہم نے دیکھا ہے، تو لڑنے مت جاؤ، اس کی نگرانی کرو نا. چپکے سے دیکھو تو صحیح، اپنے خاص خاص آدمی کو لگاؤ پیچھے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو اس کا تدارک کیجیے، غلط ہے تو پھر بھی نگرانی کیجیے. یہ ہماری آپ کی خیر. غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیں کوئی چیز ابتدا میں بڑی نہیں ہے. اگر آپ ابتدا میں، یہ آپ کا پودا لگا ہوا ماشاءاللہ، ہمارے پردھان جی کا یہ دیکھ کر کے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا 40 میں، بہت دل خوش ہوا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ہریالی ہوتی ہے ہر پودا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کا فیضان اس گھر والے کو ملتا ہے. اور آپ نے تو بہت پودا لگا رکھا ہے. ایک پودا ہے یہ، جب چھوٹا سا تھا تو کوئی بھی کھینچ سکتا تھا، پھڑتا بات ختم تھا. لیکن جب یہ جڑ پکڑ لیا تو آپ پردھان جی مل کر کے 4 8 بھائی بھی مل کے اکھاڑنا چاہو گے تو پڑے گا نہیں، کیونکہ جڑ پکڑ لیا نا اسے. اور اگر ابتدا ہوتی تو ایک بچہ اکھاڑ کے پھینک سکتا. یہی حال ہر گناہ کا ہے. اگر آپ کے بیٹے کی شکایت ملی کہ فلاں جوے کے اڈے پر مجھے ملا ہے، آپ تحقیق کر کے سختی کے ساتھ نپٹیں گے اور چھوڑ دے گا. شراب پیتا ہوا دیکھا گیا، آپ اس کو سختی سے روکیں گے، رک جائے گا. لیکن جب شراب کا عادی ہو جائے، جوے کا عادی ہو جائے، گناہ کا عادی ہو جائے، تو آپ پورا کا پورا خاندان ہار مان جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیا کروں، میرا بیٹا مانتا ہی نہیں ہے. اسلام کے ساتھ گناہ جب شروع ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی جڑیں بکھر جاتی ہیں تو یقیناً اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آؤ ایک حدیث سناؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک رحمت کا فرشتہ پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ اور ایک شیطان. ایسا بولو، شیطان. نام وہی ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے. نام اگر کسی کا نام احمد یا زید ہے تو اس شیطان کا نام بھی زید ہی رکھا جاتا ہے، اور اسی کو ہمزاد بولتے ہیں. جو تعویذات کرنے والے ہوتے ہیں ہمزاد کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. فرشتے کا کام ہوتا ہے گناہوں سے روکنا، اور شیطان کا کام ہوتا ہے گناہوں کی رغبت دلانا. شیطان ہمیشہ گناہوں کی رغبت دلاتا رہتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اس میں لذت بہت ہوتی ہے. ارے بولو، لذت ہوتی ہے کہ نہیں؟ گٹکا کتنا فائدہ مند ہے؟ ارے بولو، فائدہ مند ہے نقصان دیتا ہے؟ ارے بولو، اتنے بڑے بڑے پوسٹر، کینسر کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، لیکن دبا دب کھائے جا رہا، 4 6 ڈال دیا منہ میں، پارے پھر رہا ہے گٹکے سے منہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے. جبکہ بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے کہ اس سے
تو اب یہ جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں، جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں، اس کے لیے حکومتیں بھی روکنی چاہتی ہیں لیکن نہیں رکتا، اور جتنے فائدے کی چیزیں ہیں اس میں ہمیں لذت بہت ہوتی ہے، اس میں نقصان کی چیزوں میں لذت۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہمیں کہتا رہتا ہے یہ کر یہ کر یہ کر، اور فرشتہ اسے روکتا رہتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ آپ کے ساتھ فرشتہ ہے کہ نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر کبھی شراب نہ پیو، پہلی مرتبہ اگر آپ شراب کے پاس جاؤ گے تو دل کہے گا یار چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس گناہ کو مسلسل کرتے رہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو دھل دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو چھا جاتا ہے، پورے دل کو چھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بچے کو گناہ نہیں رہتا۔ لہذا اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ماں کے بیٹوں کو جن بیٹوں نے برسی میں بھی اتنا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال یہ اہتمام ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جو ماں باپ پہ خرچ کیا جائے سب سے بہترین صدقہ وہی ہے جو ماں باپ کی خنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے بولنے میں عمدن صاحب نفسن اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حافظ صاحب کریں تھوڑا سا اور اچھا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہوگا جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، فرمایا شارب الخمر، شراب پینے والا۔ کون؟ شراب پینے والا۔ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ کہ آقائی کائنات نے ارشاد فرمایا لعنت ہوتی ہے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب کی کشید کرنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر۔ اور ایک جگہ تو آقا نے جو جملہ کہا خدا کی قسم سے کلیجہ ہل جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب لم یزل کی جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہوگا مرنے سے پہلے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں علماء فرماتے کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شرابی نہیں۔ اگر حقہ بھی آپ اس طور پر پیتے ہیں کہ اس کے نشے سے پاؤں لڑکھڑانے لگیں، تو اس قدر نشہ کرنا اگر حقے کا بھی ہے کہ پاؤں لڑکھڑا جائیں، زبان لڑکھڑانے لگے، تو ایسا حقہ پینا بھی حرام۔ سگریٹ میں بھر کر کے اگر کوئی چیز پیتے ہیں جسے سلفا نہ جانے کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی حرام۔ اور جب آدمی شراب یا کسی چیز کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے نکلتا کیا ہے۔ ارے بولو کوئی خبر ہوتی ہے؟ کوئی خبر نہیں ہوتی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ کبھی تو کلمہ کفر نکل جاتا ہے، کبھی کلمہ طلاق نکل جاتا ہے۔ عام طور پر مسئلہ پوچھا جاتا صاحب وہ نشے کی حالت میں طلاق دے دی، طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نشہ کرنا وہ اس کا اپنا عمل تھا۔ اگر کوئی دیوانہ ہو جائے
کوئی مخبوط العقل ہو جائے، اللہ کی جانب سے اس کی عقلیں چھین لی جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب دیوانہ ہوتا ہے تو وہ اس سے شریعت کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جب شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس لیے اس کے ہر زبان پر، ہر کلمے پر گرفت کی جائے گی۔ تو یہ مت سوچے کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی ہے کچھ بھی بکتا رہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس پر بھی گرفت ہوگی، شریعت کا حکم اس پر بھی لگے گا۔ اور آقائی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک جو اسلام پہنچایا، خدا کی قسم آج بھی تاریخ پڑھتے ہیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ آج تو ہم ادھر پیش کرتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم کیسے کریں؟ کچھ نہیں، آؤ اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ اکبر، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لیکن ظاہری غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کبھی کبھی ایک ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے پر فاقے ہوتے تھے، آپ کالی کھجوریں کھا کھا کر کے وقت گزارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر تشریف لے گئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں آقائی کائنات کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی خاتون جنت حضرت فاطمہ دروازے سے داخل ہوئی نا تو حضرت عائشہ کی نظر پڑ گئی، حضرت عائشہ مسکرا کے اٹھی اور عرض کرتی یا رسول اللہ وہ دیکھیے کون آیا۔ آقائی کائنات کی عادت تھی کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے تھے دل خوش ہو جاتا تھا، دل باغ باغ ہو جاتا تھا، خوشیوں سے جھوم جاتے تھے۔ جیسے ہی بیٹی کو دیکھا آپ ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے قریب گئے، جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ ابا حضور آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آئی ہوں۔ اچھا میری بیٹی میرے لیے کیا لے کر کے آئی ہے؟ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آنچل میں، اپنے پلوؤں میں کوئی دنیا کی چیز، کوئی زیور نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، بلکہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آئی تھی اور آقائی کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ابا حضور آج 4 دن ہو گئے تھے میں نے روٹی کی صورت نہیں دیکھی تھی، فاقے چل رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا، چولہا نہیں جلا تھا، آج 4تھا دن تھا، حضرت علی بازار گئے تھے اور انہوں نے تھوڑی سی جو خریدی تھی، خرید کر لا کر کے مجھے دیا، اپنے ہاتھوں سے آٹا پکایا، آٹا گوندھا، روٹی بنائی اور جب کھانے کے لیے بیٹھ گئی اچانک دل سے آواز آئی فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، تیرے باپ نے نہ جانے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ ابا حضور جیسے آپ کا خیال آیا میں نے اپنی روٹی کو اپنی آنچل میں باندھ لیا۔ اللہ اکبر، حضرات تصور کیجئے آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اپنے بیٹوں کا غم جانتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا غم جانتے ہیں۔ آج غریب سے غریب اگر آپ کا بیٹا فرمائش کر دے، ڈیمانڈ کر دے ابا آج میں بریانی کھانا چاہتا ہوں، آج کوفتے کھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ غربت کی بنا پر اپنے بیٹے کو کوفتے نہ کھلا سکیں، دل روتا ہے کہ ہائے میری قسمت میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ آپ کی بیٹی تمنا کر رہی ہو ابا حضور مجھے یہ جوڑا دلا دو، لیکن آپ اپنی غریبی کی بنا پر جوڑا نہ دلا دیں۔ خدا کی قسم باپ رات رو رو کے گزار دیتا ہے، ماں کی سسکیاں نکلتی ہے، ہائے میں اس لائق نہ رہی کہ اپنی بیٹی کو ایک جوڑا بھی دلا سکوں، لیکن قربان جاؤ سید الانبیاء پر، قربان جاؤ امام الانبیاء پر، قربان جاؤ امام الانبیاء پر۔ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہتی ہے ابا حضور 4 دن سے روٹی کی صورت نہیں دیکھی تھی، آج پہلی مرتبہ روٹی کی صورت دیکھی ہے تو آپ کی یاد آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کوئی بات نہیں، اگر تو نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی کوئی بات نہیں، محمد کا آج 7واں دن ہے کہ میں نے روٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ اسلام کے ساداتوں ذرا تصور کیجئے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں، آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔ نہیں، تم عام نہیں،
ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہماری سیرت الگ ہوگی، ہماری صورت الگ ہوگی۔ حضرات اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔